اس ہمارے 13ویں سلسلہ ہے نشست کی مجالس سیرت کے حوالے سے آج دوسرے دن کا دوسرا حصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اس پورے پیش آمدہ واقعے کا ذکر کیا، انہوں نے پھر تسلی دی، اور وہی لمحہ ہے جب وہ ایمان لے آئی ہیں۔ ایک لمحے کا توقف ان کے حالات میں، ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو علی الاطلاق مرد و خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنات مطہرات نے ایمان قبول کیا ہوگا۔ سیرت نگار عام طور پر نہ جانے کیوں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ شرعی اصول بھی یہی ہے کہ اولاد کو والدین کے مذہب کا تابع قرار دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صاحب وحی ہیں، اور حضرت خدیجہ سب سے پہلے تائید کنندہ ہیں۔ آپ کی چاروں بنات اس وقت موجود ہیں۔ درست روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بھی اس وقت 4-5 برس ہے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا، ایمان لائی ہوں گی۔ اسی وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سکھایا ہے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی جانے والی پہلی نماز ہے۔ سیرت طیبہ کے علوم مختلف نوعیتیں رکھتے ہیں۔ یہ ذیلی عنوانات تھے جو پھیلتے ہوئے باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ تو اب علم سیرت نہیں کہا جاتا، علوم سیرت کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک علم اولیات سیرت بھی ہے۔ سیرت میں پہل پیش آنے والا واقعہ یہ اول ہے، ان کی جمع اولیات ہے۔ تو اولیات کی روح سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز وہ ہے جو حضرت جبریل امین کے ساتھ ادا کیے، اور پہلی امامت یہ ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے۔ اور کسی بھی امتی کی پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حصے سے حضرت خدیجہ کی نماز ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہمارے چچا زاد ہیں ورقہ بن نوفل، حضور واقف ہے ان سے، پہلے سے تعلق ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے جو منعقد ہوا، اس میں اس وقت کی روایت کے مطابق 2 خطبے پڑھے گئے تھے۔ ایک خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ابو طالب نے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل نے دیا تھا۔ وہ پرانے سابقہ مذاہب سے واقف تھے اور ان کی روایت سے واقف تھے، تو انہوں نے اس وقت ان کا ذکر کیا کہ وہاں چلتے ہیں، انہوں نے کہا چلتے ہیں۔ جا کے انہوں نے تفصیل بیان کی۔ تفصیل بیان کرنے کے بعد، تفصیل سننے کے بعد حضرت جناب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، لفظ ناموس استعمال کیا جس کی تعبیر میں مختلف اقوال ہیں، جو اس سے پہلے انبیاء پر آتا رہا ہے۔ تو اس سے عام طور پر اہل سیرت جبریل امین مراد لیتے ہیں، جو بھی ہو۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ کاش میں اس وقت تک موجود ہوتا جب مکے والے آپ کو نکال دیں گے، تو میں اس وقت مزاحمت کرتا اور آپ کی مدد کرتا۔ وہ عمر رسیدہ تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ میں زیادہ جی نہیں سکوں گا، اور یہ سلسلے کا آغاز ہے تو بھی وقت لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ نکال دیں گے مجھے؟ ہاں ایسے ہی ہوگا، تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کی بھی بنیاد ہے، اور یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
کو ہجرت کے لیے بھی تیاری شروع کرا دی گئی ہے۔ تو یہاں ورقہ بن نوفل کے واقعے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہ فرشتہ آیا ہے، تو تصدیق کی، اور کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا، آپ کی مدد کرنے کا مرحلہ آتا، تو آپ کی تائید اور عملی تائید کا داعیہ ظاہر کیا۔ یہی تو ایمان ہے۔ تو ابتدائی ایمان لانے والے حضرات میں ورقہ بن نوفل کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد پھر 3 حضرات کا ذکر کیا جاتا ہے جو ابتدائی میں ایمان لائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوئی ہے، چاہے اسی روز ہوئی ہے یا اگلے ہی روز، اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقاتیں روز تقریباً ہوتی تھی، کیونکہ چھوٹا سا علاقہ تھا اور وہ آپ کے قریبی رفقا میں شامل تھے، تو ظاہر رفقا سے ایک چھوٹے علاقے میں تو روز ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی ملاقات ہوئی، جیسے ہی ملاقات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا، وہ ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیر سایہ ان کی پرورش میں ایک زید ابن حارثہ بھی ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک غلام کے طور پر میسر آئے ہیں۔ آپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ آزاد کیا ہے، بلکہ اس وقت کی روایت کے مطابق ان کو متبنہ بنایا ہے، بیٹا بنایا ہے، منہ بولا بیٹا۔ اور نہ صرف یہ کہ متبنہ بنایا ہے، بلکہ وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے ہیں، زید بن محمد۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ غلام نہیں تھے۔ عربوں میں، جیسا میں نے کل بھی مختصراً اشارتاً عرض کیا تھا، چوری چکاری لوٹ مار کا ماحول موجود تھا، تو وہاں عموماً ڈاکے پڑتے رہتے تھے، اور ان ڈاکوں میں لوگ غلام بھی بن جاتے تھے۔ لوٹ لیا، بچوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر کے منڈی میں لا کے بیچ دیا، وہ بیچارے نسلوں تک غلام چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت زید بھی کسی قافلے میں تھے، باقی قافلہ بچ کے نکل گیا، یہ گرفتار ہو گئے اور ان کو لا کے بیچ دیا گیا۔ وہ مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان کے خاندان کو علم نہیں تھا کہ زید نامی بچہ ان کے خاندان کا کہاں پہ ہے۔ کچھ مدت کے بعد ان کے خاندان کو علم ہوا، تو ان کے والد اور چچا اور دوسرے اور خاندان کے بزرگ ان کو تلاش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور تقاضا کیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کچھ پیسے جو بھی بنتے ہیں وہ لے لیں اور اس کو آزاد کر دیں، یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور نے کہا پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، میں ابھی اس کو بلاتا ہوں، وہ کہے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے، لے جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اب وہ دیکھیے، وہ بچہ ہے، خاندان سے جدا ہے، اور باپ اور چچا سے علیحدہ ہے، ماں باپ چچا تایا جو بھی خاندان کے لوگ ہیں۔ لیکن تصور کیجئے کہ وہ اتنی مدت کے بعد اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہ ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیے تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہ نہیں جاؤں گا۔ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی اپنائیت اور محبت اس اجنبی بچے کو ملی ہوگی کہ اس نے اپنے سگے خون کے رشتے بھلا دیے اور ان کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی صحبت کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زبردستی نہیں بھیجوں گا، یہ خوشی سے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ نہیں گئے، تا عمر آپ کے پاس رہے۔ البتہ یہ ہوا کہ بعد میں قرآن حکیم میں یہ حکم نازل ہوا کہ جو بھی اولاد ہے یا جو بھی بندہ ہے وہ اصل اپنے خونی رشتے ہی سے پکارا جائے گا، تو پھر وہ زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہو گئے بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ابتدائی میں ہی حضرت زید شامل ہیں اور حضرت علی بھی شامل ہیں۔ حضرت علی بھی ابتدائی میں، اور غالباً پہلے ہی روز انہوں نے یا دوسرے روز انہوں نے دیکھا ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھے کیا ہے؟
تو آپ نے بتا دیا کہ ایسے ایسے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ہے اور یہ عبادت کا طریقہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو کم از کم کسی کو بتانا نہیں۔ وہ اس وقت فوراً تو شاید نہیں، بچے تھے، چھوٹے عمر، بہت کم عمر ہے، لیکن وہ پھر کسی وقت اسی روز ایک روز میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ صرف ابتدائی گھر کے افراد سمجھ لیجئے مسلمان ہونے والوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں پھر چند نام ملتے ہیں، اور خواتین بھی ان میں شامل ہیں اور کچھ مرد بھی ان میں شامل ہیں۔ حضرت بلال ان میں شامل ہیں، عمر بن انبسہ ان میں شامل ہیں، خالد بن سعد بن عاص ان میں چند روز میں مسلمان ہونے والوں میں شامل ہیں، ارقم ابن ابی ارقم ان میں شامل ہیں، ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح، عبد الاسد بن بلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ، ابو حذیفہ بن عتبہ، صائب بن مظعون۔ حضرت خدیجہ کے بعد خواتین میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل، اسماء بنت ابی بکر، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، حضرت سمیہ اور حضرت عمر کی بہن ام جمیل، یہ ابتدا میں مسلمان ہونے والی خواتین ہیں۔ اس کے بعد خاموشی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ وحی کے اس سلسلے کو روکنے کے حوالے سے ہم نے ابتدا میں ایک گزارش کی تھی۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کا وزن اور بوجھ سہارنے کی انسانی جسم میں استعداد پیدا ہو جائے، یا کم از کم جسم اس سے مانوس ہو جائے۔ مانوس ہونے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے یوز ٹو ہو جائے، اس کے لیے اجنبیت کا احساس نہ رہے۔ تو یہ کوئی 2-2.5 برس کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، جس کے لیے مختلف اقوال ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیت نازل ہوئی۔ 3 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ دعوت کا حکم نازل ہوا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں اپنا ایک مرکز قائم فرمایا۔ حضرت ارقم ابن ابی ارقم، ہم نے عرض کیا کہ پہلے ابتدائی مسلمان ہونے والے افراد میں شامل ہیں، اور ان کا گھر ایک ایسے محل وقوع پر ہے جہاں عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی۔ پہاڑی علاقوں میں بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو عام راستے سے نظر نہیں آتے، اچانک ایک موڑ کاٹو تو ایک کونے پہ ایک مکان نظر آتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر دور سے نظر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے اور ابھی تک مسلمانوں کو آزادانہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے، اس لیے ایک ایسے مقام کی تلاش ہے جہاں قابل اعتماد لوگ اکٹھے ہو سکیں اور شرارت پسند لوگوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حضرت ارقم ابن ابی ارقم نے اپنا مکان تجویز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجویز قبول کر لی ہے، اور مکی عہد میں یہ مکان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اس مقصد کے لیے رہا ہے، یعنی آپ وہیں پہ اس کو بطور مرکز آپ استعمال کرتے رہیں۔ آگے عرض کریں گے 1-2 واقعات میں۔ 3 برس تقریباً گزرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں الگ الگ مقامات پہ 2 حکم ہوتے ہیں۔ ایک سورہ ہجر ہے، 14واں پارہ ہے، ربع اول کے اختتام پر قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوتی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے۔ جو کام کہا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کو تو پوری طاقت کے ساتھ پیش کیجئے، لیکن وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہونے سے بچائیے اور اعراض کیجئے۔ اور پھر 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں ثلث کے قریب ایک حکم یہ نازل ہوتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اعزہ کو ڈرائیے یا اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ قرآن کریم میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں کہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے۔
ڈرانا بھی ہے، اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اور تبشیر ہے، خوشخبری دینا۔ لیکن جہاں قرآن کریم میں یہ لفظ اکیلا الگ الگ نازل ہو تو عام طور پر اس سے مراد دونوں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پورا پیکج ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ کچھ کاموں کے کرنے کا اور کچھ ناموں سے رکنے کا۔ جن کاموں سے کرنے کا نام ہے وہ تبشیر ہے، جن سے بچنے کا نام ہے ان پر انذار ہے۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ قریبی اعزاء کو اچھے کاموں کا حکم دیجئے، برائیوں سے منع کیجئے۔ یہ دین ہے، یہی دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قرآن کریم دوسرے مقام پہ تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ پیغمبر بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں، تو یہاں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ڈرانے کا کیا حکم ہے؟ در حقیقت یہ دعوت کا مرحلہ اول ہے، آغاز ہے۔ تو آغاز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گھر سے شروع کرو، اور گھر سے شروع کرنے کے حکم کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ باہر والوں کو یہ پیغام جائے کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ وہ تجربات دوسروں پہ کرتا ہے اور اچھائیاں اپنے گھر کے لیے رکھتا ہے۔ تو جب کوئی بات بہت بڑی ہو، اہتمام سے پیش کی جا رہی ہو، اور اس کے لیے گھر والوں کو یا قریبی رشتہ داروں کو منتخب کر لیا جائے تو پہلا تاثر عوام میں یہی جاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ مفید کام ہے۔ ورنہ انسان اپنے رشتہ داروں پہ تو کوئی غلط تجربہ یا خطرناک چیز کا تجربہ نہیں کرتا۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تاکہ دوسروں کو حوصلہ ہو سکے اور دوسرے بھی اعتماد کے ساتھ آپ کے قریب آ سکیں اور دین کو حاصل کر سکیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت پھر کئی کام کیے ہیں وقفے سے۔ پہلا کام یہ کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ اور کھانا کیا ہے؟ ایک دستی گوشت، ایک دست، ایک ران سمجھ لیں، ران میں زیادہ ہوتا ہے گوشت، دستی میں کم ہوتا ہے، اگلا حصہ جانور کا دست کہلاتا ہے، پچھلا ران کہلاتا ہے۔ اور ایک سیر دودھ یا ایک سا کا ذکر آتا ہے، سا کا مطلب 3 سیر ہو گیا، ایک پیالہ دودھ، ایک سا غلہ، ایک سا کا مطلب 3.5 سیر کوئی جو گندم، 3.5 سیر بس۔ ایک پیالہ، تو پیالہ ظاہر ہے کہ چھوٹی سی وہ ہماری کٹ چائے والی پیالی تو نہیں ہوگی، پیالہ ہوگا بڑا، لیکن کتنا بڑا ہوگا؟ دعوت کتنے لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ 40 افراد کو، سب گھر کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، چچا، تایا، پھپھی وغیرہ۔ حضرت علی نے انتظام کر دیا، سب کھانے بیٹھے اور سب سیر ہو گئے۔ ایک دست گوشت، 3.5 سیر غلہ، ایک پیالہ دودھ، 40 افراد، 39 افراد سیر ہو کے کھا لیا انہوں نے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں، حضرت علی بھی شریک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب اس وقت دیکھ رہا ہے، ابو لہب نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ یہ محمد نے تم پہ جادو کر دیا۔ اسی دور سب سے پہلے آپ کے چچا نے مخالفت کی ہے، سگے چچا نے، محمد نے تو تم پہ کوئی جادو وادو کر دیا ہے، اٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ سمجھ میں آنے والی، باور آنے والی تو یہ بات نہیں ہے نا، کیسے ممکن ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حسی معجزہ ہے جو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے۔ آپ اٹھ گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ اگلے روز آپ نے پھر کہا کہ وہی مینیو ہے، لاؤ ایک پیالہ دودھ، ایک دست گوشت، ایک سا، ایک 3.5 سیر کا غلہ۔ آ گیا، پھر کھایا، پھر برکت ہوئی، پھر سب سیر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا ہے اور آپ نے فرمایا، خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر مبعوث کیا ہے اور خاص کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ میں تمہیں 2 ایسے کلمات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو زبان پر ہلکے ہیں
یعنی مطلب اس کو کہنے میں ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن میزان پر بھاری ہیں اللہ کیا جب وزن ہوگا تو وہ پورا ایمان کی گواہی ہوگی۔ اور وہ کیا ہیں الفاظ، وہ 2 جملے، وہ کلمے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد وانی رسول اللہ۔ بس سو کون ہے جو اس معاملے میں میری دعوت قبول کرے گا اور اس کام کی انجام دہی کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، انہی سے روایت ہے کہ میں اس وقت بہت کم سن ہوں، بچہ ہوں، نوجوان ہوں، بالکل ابتدائی عمر ہے، کمزور بھی ہیں، دبلے پتلے ہوتے جیسے بچپن میں ہوتا ہے عام طور۔ تو میں نے کہا میں یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کا یہ پہلا مرحلہ ہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پیغام چلا گیا۔ پیغام کا چلا جانا یہ پوری دعوت ہے۔ دعوت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جس وقت ہمیں خیال پیدا ہو، جس شخص کو مسلمان کرنے کا خیال ہم پہ سوار ہو، اسی وقت جائیں اور اس کو دبوچ کے کلمہ پڑھا کے گھر آ جائیں۔ ممکن نہیں ہے۔ یہ شعور کی دعوت ہے، یہ شعور کو پکارنا ہے اور اس کو متوجہ کرنا ہے۔ شعور کو متوجہ کرنے کے کچھ درجے ہیں اور شعور کی توجہ حاصل کرنے کا کچھ پروسیس ہے۔ انسان قریب ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے، کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مانوس ہوتا ہے، اس انسیت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر کچھ بات جملے جاتے ہیں، جملے کہیں دماغ میں پہنچتے ہیں، وہ کوئی جگہ بناتے ہیں، غور و فکر کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ کوئی مان لیتا ہے، کوئی فوری مان لیتا ہے، کوئی تھوڑی دیر میں مان لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ایک اور خطبہ دیا ہے۔ یہ خطبہ تاریخ میں یعنی تاریخ سیرت میں صفا پہاڑی کے واعظ کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی یہ تو گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ صفا نامی مشہور پہاڑ پر بیت اللہ کے سامنے قریب میں جہاں سے سعی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہ بلند پہاڑی ہے، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے پکارے سب کو۔ اس کے کئی الفاظ آتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، یہاں بھی روایت میں وہ لفظ آ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو نام بنام پکارا، قریش کے ایک ایک قبیلے کو بلایا، اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو بلایا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے، آپ پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، نیچے والوں کو پہاڑ کی بلندی والا جو منظر ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اگر میں کہوں کہ پیچھے دشمن حملہ ور ہونے کو ہے تو مانو گے کہ مانیں گے؟ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ کردار کی دعوت 40 برس، بلکہ اب 3 سال اور شامل کر لیں، 43 برس جو کردار آپ نے پیش فرمایا ہے، اس کے اعتماد پر آپ یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ اگر کہوں تو تم مانو گے، اور اسی کی وجہ سے وہ یہ بیک زبان کہتے ہیں کہ بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے کبھی اس کے علاوہ غلط بیانی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے اور اللہ کا عذاب، سخت عذاب قریب ہے، میں اس سے خبردار کرتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس وقت ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخانہ جملے کہے ہیں، وہ جملے اس قدر گستاخانہ ہیں اور اللہ کے ہاں اس قدر قابل گرفت قرار پاتے ہیں کہ انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ لے کر قرآن کریم میں ابو لہب پہ لوٹاتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے، وہ اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے۔ یہ صفا کا واعظ ہے جو آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جیسے ہی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو مخالفت شروع ہو گئی، اور 2 چیزیں شروع ہوئی ہیں، ایک سفارتی مخالفت اور ایک جسمانی مخالفت۔ جسمانی مخالفت کیا ہے کہ آپ کے لیے تکلیف کے مراحل شروع ہو گئے۔ سفارتی مخالفت کیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کو اور آپ کے سرپرست، آپ کے چچا محترم جناب ابو طالب کو گرفت میں لانے اور ان کو ڈرانے دھمکانے کا، پریشرائز کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
اور اس سلسلے میں 5 کم از کم واقعات یا 5 وفد آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے چچا کے پاس. 5 بار. پہلی بار آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھتیجے نے بت پرستی کی مخالفت شروع کر دی. وہ کہتا ہے آبا و اجداد غلط تھے, یہ تو ہمارے خاندان کا سلسلہ ہے, یہ تو برسوں سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں. ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کے متعلق سوچنے کی صلاحیت اس کی کمزور پڑ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. اب وہ غور نہیں کرتا یہ کیوں سلسلہ, یہ تو بس بڑوں سے چلا آ رہا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے ذات میں اچھی ہو سکتی ہے, اس کا تسلسل یا بڑوں اور چھوٹوں سے چلا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے اگر کوئی اچھی بات ابھی ہمیں میسر آ رہی ہے تو ہم لے لیں گے, اور ایک کوئی بہت بری بات برسوں صدیوں سے چلی آ رہی ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ قرآن نے اس کے ضابطے بتائے. میرے ذہن سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی, آپ کے ذہن سے کوئی بات بری نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے والد بڑوں کو اجداد کو گمراہ کہتا ہے, تو اس سے تو خاندان میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. لوگ ایک مسلمان ہو گئے, باقی غیر مسلم ہے خاندان میں, اور یہ ہمارے دین میں عیب نکال رہا ہے وغیرہ, تو تم اس کی حمایت کر رہے ہو, حمایت چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ بھی مشکل ہوگی. ابو طالب نے اسے بجا کے رخصت کر دیا. دوسری بار پھر آتے ہیں وہ لوگ. اس دفعہ ان کا لہجہ ذرا زیادہ سخت ہے اور سخت دھمکی دے کے جاتے ہیں کہ یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ یا پھر تم بھی ہماری طرف سے دشمن ڈکلیئر ہو جاؤ گے. ابو طالب کو کہتے ہیں, اور اس کا مطلب کیا ہوگا, تم سے لڑیں گے. اب کتنا ہی کوئی جری ہو, بہادر ہو, شجاع ہو, جب مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہو جائے اور سارے قبیلے اکٹھے ہو جائیں تو انسان کو ایک خوف تو محسوس ہوتا ہے, یہ فطری ہے. اس خوف کے تحت یا اس لڑائی کے اثر کو قبول کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو بھتیجے, میں اس قدر بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا ہے اور بڑا دھمکا کے گئے, تو ذرا احتیاط کرو. اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو طالب شاید کمزور پڑ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تصور کیجئے یہ جملہ کہا کب ہے, جب چند مسلمان آپ کے ساتھ ہیں اور پورا مکہ آپ کے خلاف ہے. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ چچا, یہ مکے والے قریش والے اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں, تب بھی میں اپنی جگہ سے ذرہ برابر نہیں ہٹوں گا, دستبردار نہیں ہوں گا. صرف 2 باتیں ہیں, یا تو یہ سارے اس خطے میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے یا پھر میں اس راستے میں کام آ جاؤں. اس لہجے کی قوت اتنی تھی کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم جاؤ اپنا کام کرو, قریش کو میں دیکھ لوں گا. ایک لمحے میں ان کا توازن تبدیل ہو گیا. لیکن قریش کا یہ سلسلہ بھی جاری رہا. اس کے پھر تیسری بار آتے ہیں. اس بار وہ ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے, خوبصورت ہیں, ہینڈسم ہیں, اسمارٹ ہیں, وجاہت رکھتے ہیں, صادق اور امین کہلاتے ہیں, تو ایک عزت اور وقار حاصل ہے ان کو معاشرے میں. وہ ایک نوجوان کو عمارہ بن ولید اس کا نام ہے, لے کے آتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان ہے, خوبصورت ہے, مالدار ہے, صاحب حیثیت ہے, صاحب عزت ہے, ایسا کرو اس کو تم اپنا بیٹا بنا لو اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو, یعنی نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں, ایسا ختم کر دیں, اور تمہارا نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ پلا پلایا بھتیجا تمہیں مل گیا, بیٹا مل گیا, اس کو بیٹا بنا لو. یہ بات ابو طالب کو سخت ناگوار گزرتی ہے اور وہ شدید ترین غصے کا اظہار کرتے ہیں, اور جب مطعم بن عدی جیسا سردار ابو طالب اس موقف پہ ابو طالب سے گفتگو کرتا ہے, اس موقف کی قریش کی حمایت میں کوئی جملہ کہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں تم ہی اصل شریر ہو, تم ہی لے کے آئے ہو. کہتے ہیں یہ تو بڑا بدترین قسم کا فیصلہ ہے تم لوگوں کا,
کہ میں اپنا پلا پلایا بھتیجا تمہیں دے دوں اور تمہارا بچہ اپنے خرچ پہ پال لوں؟ کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا آرگو تھا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براہ راست ایک وفد آتا ہے، ایک رکنی وفد ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ آفر کرتے ہیں۔ وہ آفر یہ ہے کہ آپ کا کوئی علاج کرنا ہے یا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بھی قبول نہیں کی۔ یہ پیشکش عتبہ لے کے آتا ہے، عتبہ بن ربیعہ، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، یہ سردار ہے۔ یہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ بھئی آپ کی وجہ سے یہاں قبائل تقسیم ہو گئے ہیں، خاندان تقسیم ہو گئے ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، آپ کی برادری ہے، آپ کی قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے، یا آپ کیا حالات پیش آ گئے ہیں، گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے پاس کچھ تجویزیں ہیں آپ کو، اگر یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسے چاہیے۔ اب یہ دنیا کی سوچ ہے، ہر اچھے کام کے مقابلے میں یہی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پیسے چاہیے، ایسا کرتے ہیں ٹھک پیسے اکٹھے کر دیتے ہیں، آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سے بڑا اس علاقے میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہوگا، مطمئن ہو جائیں، یہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ کچھ اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریاست بن جائے، حکومت آپ کی قائم ہو جائے، سربراہی مل جائے، تو ہم مل کر آپ کو اپنا سربراہ مان لیتے ہیں، سارے قبیلے پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ سربراہ ہمارے، جو کہیں گے وہ کریں گے، بس یہ نہ کریں۔ اور اگر کہیں کوئی شادی وادی کی خواہش ہے تو آپ ہاتھ رکھیں، بتائیں کس سے کرنی ہے، اس کو بنوانا ہمارا کام ہے، کرا دیں گے شادی۔ اور آخری بات یہ کی جو سب سے ناگوار بات ہے کہ اور اگر یہ سب کچھ کوئی خدا نخواستہ کسی بیماری کے سبب ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانگی ہے، کوئی دماغ میں کوئی خلل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، علاج بھی ہم کریں گے، اپنے خرچ پہ کریں گے، آپ بتا دیں۔ اب آپ دیکھیے ان میں کون سی بات ہے جو معقول آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بات کسی معقول آدمی کے لیے قابل برداشت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سنی ہیں، ایک ایک بات برداشت کی ہے۔ عتبہ کی گفتگو اتنے عرصے جاری رہی، آپ خاموشی سے سنتے رہے، اور جب اس نے ساری گفتگو مکمل کر لی تب بھی آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، ایک ہی بات کہی، اس نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ اچھا اب میں کچھ کہوں؟ ہاں اب آپ کہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تلاوت شروع کر دی، سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی 40 آیات تسلسل سے پڑھتے چلے گئے ہیں، کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے کلام کی تاثیر ملاحظہ کیجئے، 40 آیات آپ نے پڑھی ہیں، تلاوت ختم ہوئی ہے، وہ سلام کر کے اٹھا ہے، رخصت ہو گیا ہے۔ اور بحث، وہ ایمان نہیں لایا، وہ آخر میں بھی کفر کی حالت میں مرا ہے، لیکن محض اللہ کے کلام کو مسلسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کی تاثیر اس میں یہ پیدا ہوئی ہے کہ جب وہ لوٹ کے گیا ہے اور قریش کے سردار اس کے منتظر نے دیکھیں یہ کیا لے کے لاتا ہے، کیا خبر لاتا ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کا وہ چہرہ نہیں ہے جو جاتے ہوئے تھا۔ اللہ کا کلام ایک کافر کی شکل پر سننے کے بعد ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اب اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ یہی اللہ کا کلام ہمارے درمیان موجود ہے لیکن ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی، ان آیات میں قرآن کریم جو کچھ بیان کرتا ہے اللہ کی قدرت بیان کرتا ہے، اور اس میں دین کے کچھ احکامات اس میں بیان ہوتے ہیں، وہ پھر یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ غزل ہے، نہ نظم ہے، نہ قصیدہ ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ میں جاتا ہوں، چلا گیا۔ وہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کلام سنا ہے، اب میری ایک بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ،
اگر وہ از خود اس راستے میں کام آ جاتے ہیں، یعنی اس کا خیال ہے نعوذ باللہ آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، رکاوٹ دور ہو گئی. اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھئی تمہارا ہی تو بندہ ہے، اس کا اقتدار تمہارا اقتدار تو ہوگا، اس کی حکمرانی تمہاری حکمرانی تو ہوگی، تو اس سے ٹکراؤ کی صورت میں دونوں صورتوں میں تمہارا نقصان ہے، اور اس سے اس کے راستے سے ہٹ جانے میں دونوں صورتوں میں تمہارا فائدہ اور بھلا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پہ جادو کر دیا محمد نے. وہ یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ساحر ہیں، کوئی جادوگر ہیں، جو بھی جاتا ہے اس کے جادو کر دیتے ہیں، تو تم پہ جادو کر دیا ہے، تمہاری بات نہیں مانتے. انہوں نے اپنے جس کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، جس کو وہ سردار مانتے ہیں، جو بعد میں بھی اسی حیثیت میں موجود رہا ہے، اس کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا. یہ چوتھا موقع ہے. پھر پانچواں موقع آتا ہے، آگے چل کے آتا ہے وہ، لیکن ہم یہی بیان کر دیتے ہیں. پھر ایک وفد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر آپ کو تقاضا کرتا ہے، پھر دھمکاتا ہے. جناب ابو طالب کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات ملتے ہیں. اس وقت پھر اس کے تھوڑا بعد پھر آگے چل کے میں ایک دو گزارشات عرض کروں گا، اس موقع کا مرحلہ ہے. اس وقت پھر جناب ابو طالب کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اب یہ مسلمانوں کو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں، تو پھر وہ اپنے قبیلے بنو ہاشم کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا انتظام کرتے ہیں. یہ ان کا سفارتی دباؤ ہے اور سفارتی سلسلہ ہے. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا دباؤ تشدد کے ذریعے ہے. عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں پہلے غریب لوگ آئے تھے. بالکل غلط ہے. ہر طرح کے لوگ آئے تھے، غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھی، اور سرکردہ لوگ بھی تھے، معزز لوگ بھی تھے. ابو بکر صدیق غریب آدمی تھے، کتنے غلاموں کو اور باندیوں کو لے کے آزاد کیا ہے انہوں نے. ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کمزور آدمی تھے؟ اور ایسے بڑے بڑے سردار اور سازدار خاندانوں کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے اس وقت وابستہ ہوئے. دونوں طرح کے لوگ تھے اور دونوں طرح کے لوگوں پر مظالم ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پہ مظالم ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بننا پڑا ہے. اور جو غلام باندیوں کا حال ہے وہ تو بہت ہی انتہائی خطرناک ہے. حضرت بلال، حضرت خباب ابن عرط، دوسرے صحابہ کرام، ان کا حال کیا ہے؟ ان پہ جو ہونے والے مظالم ہیں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ بیان کیا جائے تو اس کی شدت کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا. آج بھی بیت اللہ کی سرزمین گرم موسم میں شدید گرم زمین میں کہلاتی ہے، پہاڑی علاقہ ہے. اس پہاڑ پہ اگر کسی شخص کو شدید تپتے ہوئے موسم کے تپتی ہوئی دوپہر میں ننگے فرش پر ننگے وجود کے ساتھ لٹا دیا جائے اور اس کو ہلنے سے باز رکھنے کے لیے بنتہائی بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دیا جائے، بتائیں اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی. بعد میں برسوں بعد جب زخم صحیح ہونے کے کو بھی مدت گزر گئی ہے، اپنے ان حضرات نے صحابہ کرام نے اپنے جسم دکھائے ہیں تو ان پر سفید سفید بڑے بڑے نشان تھے. وہ نشان کھال کے اندر گوشت کے ساتھ موجود چربی کے پگھل جانے کے نشانات تھے، جو باہر کھال کے باہر محسوس ہو رہے تھے. یعنی اس قدر شدید گرمی ہے کہ جسم کے اندر زندہ وجود کے اندر چربی پگھلنے کے بعد دوبارہ جمی ہے، اور اس کا وہ نشان محفوظ رہا ہے ان کے جسم پر. اور پھر ایک بات اور عرض کر دیں کہ صحابہ پر ہونے والے مظالم ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم اور تشدد ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کسی پر نہیں ہوا. یہ تو بیان ہی نہیں ہوتا، بیان ہوتا ہے تو بہت مختصر سا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پر حملہ ہو گئے یہ کفار مشرکین. آپ کو بچانے کے لیے آپ کے گھر کا ایک فرد آگے بڑھتا ہے، ان کا نام ہے حارث ابن ابی حالہ.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے، ان پر حملہ نہیں ہوتا ہے، حملے کا نشانہ ذات رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچانے کے لیے آپ کے ربیب اس بچے کو کہتے ہیں جو کسی اہلیہ کے پہلے شوہر سے ہو، کسی اور شوہر سے ہو لیکن وہ آپ کی پرورش میں ہو، حضرت حارث، وہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ نشانہ بن جاتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حارث ابن ابی حالہ اسلام کے اس ابتدائی عہد کے پہلے شہید ہیں۔ اس کے بعد جو مظالم میں مختلف شدتیں آتی ہیں تو ان میں پھر ایک خاتون نشانہ بنتی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی چند خواتین میں شامل ہیں جو اسلام لائی ہیں۔ حضرت سمیہ پہ حملہ ہوتا ہے، حملہ کرنے والا ابو جہل ہے۔ ابو جہل ایک چھوٹا نیزہ تاک کر ان کو مارتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیزہ حضرت سمیہ کے نازک حصے سے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ اس موقع پر شہید ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پر مظالم ہوتے ہیں، حضرت عثمان پر مظالم ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس موقع پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، اللہ کا پیغام مکے والوں کو بیت اللہ اور اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم تو بھی تھوڑے 40 افراد بھی نہیں ہیں ابھی، تو کہاں مکہ ہزاروں افراد کی آبادی پر مشتمل ایک شہر، اور کہاں چند افراد، 2-3 درجن افراد، اور وہ بھی نہتے۔ تو اپنے آپ کو نشانے پر رکھنے کی بات ہے، وہ اگر صدیق اصرار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی، لیکن محض حامی نہیں بھری، اس کی بھی منصوبہ بندی کی ہے، اس کی پلاننگ کی ہے۔ آپ نے کہا کہ تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلے کی مدد لے کر اس میں بیٹھیں تاکہ ان کو کچھ ہو تو وہ قبیلہ ان کی حمایت میں کھڑا ہو سکے۔ قبائلی عصبیت تو موجود ہے اور قبائلی عصبیت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کس سے مقصود اپنے آپ کو بچانا ہو، کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، اسی کی شکل بدل جائے، اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہو، تو وہی سلسلہ غلط ہو جائے گا۔ مکے میں بیت اللہ میں ان قبائل کے بیٹھنے کی شکل یہ تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، چھوٹی چھوٹے گروہوں کی صورت میں بیٹھتے تھے، ہر قبیلہ اکٹھا ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کو فرمایا کہ تمام حرم کے گرد گرد، بیت اللہ کے گرد پھیل جائیں اور اپنے اپنے قبیلے کی مدد حاصل کر لیں۔ سب پھیل گئے۔ سب نے جب پوزیشنیں سنبھال لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اسلام کا پیغام پہنچانے والے، اعلانیہ خطبہ دینے والے، حرم میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے والی پہلی شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی وجاہت، اتنی شخصیت اور اپنے مضبوط ترین قبیلے کا تحفظ رکھنے کے باوجود کفار مکہ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کو مارا ہے اور شدید ترین مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ ان کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اور صرف چہرہ نہیں، ان کا پورا جسم لہو لہان ہوا ہے اور زخمی ہوا ہے۔ اس قدر زخمی ہوا ہے کہ ان کے قبیلہ بنو تیم کو یہ خطرہ ہوا ہے کہ شاید یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اس وقت ان کو اشتعال آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم جن لوگوں نے مارا ہے، ظاہر ہے سب کے سامنے مارا ہے، ہم ان کو پہچانتے ہیں، چن چن کے بدلہ لیں گے۔ ان کو اٹھا کے لے گئے، گھر لے آئے، انتہائی شدید زخمی حالت میں، بے ہوش ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی جب انہیں ہوش آتا ہے تو پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں، والدہ ان کی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی ہیں،
ان سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ان کی وجہ سے تم اس حال میں پہنچو, نہ کریں ان کی خیریت پوچھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہیں دار ارقم میں منتقل کر دیا گیا کہ کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائیں کفار, تحفظ کے غرض سے. اور یہ بات صرف مسلمانوں کو معلوم ہے, کسی کو علم نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ اس وقت تک مسلمان نہیں, ان کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ابو بکر صدیق نے اصرار کیا کہ مجھے خیریت معلوم کرو, کہ تو انہوں نے کہا کوئی بتا نہیں رہا ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو, حضرت فاطمہ کا ذکر کیا, حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر کی بہن جو مسلمان ہو چکی ہیں خاموشی سے, حضرت عمر کو بھی اس وقت تک علم نہیں ہے, ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس چلے گئی. اب وہ ایک خاتون ہے, ان کا احتیاط کا پہلو دیکھیے. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہی ہو, کس کی حالت, کس کی خیریت, کیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا, سب پتا ہے, لیکن میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں تمہارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. آ گئی. جب حضرت ابو بکر کا حال دیکھا وہ جذباتی ہو گئی. برا بھلا کہا جنہوں نے مارا پیٹا ہے, انہوں نے تو ابھی تک سنا تھا نا, انہوں نے دیکھا نہیں تھا. دیکھنے کے بعد تو ان کی کیفیت بدل گئی. حضرت ابو بکر نے پھر سوال کیا, میری بات چھوڑو, بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. کہاں ہیں؟ اب وہ نہیں بتا رہی, وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی والدہ. تو ابو بکر صدیق نے یقین دلایا کہ ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے لیکن میری ماں ہے, یہاں سے خبر آگے کہیں نہیں جائے گی, یہاں سے خبر لیک نہیں ہوگی, بتا دو. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, مجھے لے کے چلو. اب اس کیفیت میں بے ہوشی سے اٹھے ہیں, ابھی زخمی حالت ہے, کمزوری ہے, چل نہیں سکتے. دونوں نے پکڑا ہے, ہاتھ پکڑا ہے, اور پکڑ کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے تو آپ غصے ہوئے ہیں اور آپ جھک گئے ہیں, ان کو چوما ہے اور اپنے غم کا, غصے کا اظہار کیا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کہہ رہے نہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں مطمئن. اور اس وقت پھر اپنی والدہ کے لیے دعا کروائی ہے اور وہ مسلمان ہوئی ہیں. آپ کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں, والدہ اس موقع پر مسلمان ہوئے. یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف وہاں کے مظالم جو تھے وہ غریبوں کے ساتھ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ نے ایک اور کام اسی وقت آغاز کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر سے آنے والے قبائل سے رابطہ کرتے ہیں. یہ رابطہ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ذرائع ہیں. ایک تو موسم حج ہے, حج میں چاروں جانب سے لوگ آتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے, یہ اسلام سے پہلے سے چلا رہا ہے. اور دوسرا وہ تمام میلے ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. کل ہم نے ذکر کیا کہ سال بھر 15, 12, 14 میلے لگتے ہیں. ان میلوں کی ایک روایت ہے اور وہ تسلسل سے لگتے ہیں, مسلسل چلے آ رہے ہیں. ان میلوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, ایک صحابی بیان کرتے ہیں جو بعد میں صحابی ہوئے, اس وقت دیکھ رہے تھے, کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کہتا ہوا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور اس کے پیچھے پیچھے ایک اندھا جا رہا ہے اور وہ پتھر مار رہا ہے اس شخص کو جو یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لیکن جس کو پتھر مارا جا رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہا, پتھر کھا رہا ہے یا بچ رہا ہے لیکن الجھ نہیں رہا اس سے. یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے, یہ کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان پر پتھر پڑنے والا ابو لہب ہے, ابو آپ کا چچا ہے. تو یہ آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے بارے میں جاننا شروع ہو گئے تھے باہر کے لوگ بھی, اندر کے لوگ بھی. ایمان لانے کی رفتار ذرا بھی کم ہے. تو ایسے ہی ایک موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موسم حج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کفار کو تشویش ہوتی ہے کہ اب پھر موسم آ رہا ہے, پھر باہر سے لوگ آ رہے ہیں, پھر آپ سے ملاقات ہوگی, پھر آپ سے متاثر ہوں گے, یہ سلسلہ تو آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے
دامن رحمت سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کو کیسے روکا جائے؟ تو مشاورت ہوئی، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، مکے والوں کی ایک خوبی ضرور تھی کہ کام مشورے سے کرتے تھے۔ تو مشورہ ہوا، اور مشورے میں پھر انہوں نے بہت بحث اور مباحثے کے بعد سے یہ طے کیا کہ آپ کو ساحر مشہور کر دیا جائے۔ تجویز آئی کہ آپ کو کہیں کہ کاہن ہوگا، نہیں کاہن تو نہیں ہے، شاعر ہے، آپ شاعر تو نہیں، ہم تو شاعری جانتے ہیں، آپ کی تو کلام کچھ اور ہے۔ پھر کیا ہے بھائی، کچھ طے تو کیا جائے گا، بھائی مشہور کر دو جادوگر ہیں، اس لیے کہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، جادو ہی ہوا، خاندان بھول جاتا ہے، رشتے بھول جاتا ہے، ناطے بھول جاتا ہے، آباء و اجداد کا دین بھول جاتا ہے۔ کل تک بت پرستی ہو رہی ہے، بت کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ اس بت کو اٹھا کے پھینک دو، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو ساحر ہی ہے۔ تو اب کیسے کیا کیا جائے؟ بس آپ کو ساحر مشہور کرو اور کچھ فاصلے پر اپنے نمائندے متعین کر دو کہ بھائی مکے میں ایک ساحر پیدا ہو گیا ہے، اس کی بات مت سننا، بات سنو گے تو بھائی تم پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔ اب یہ فارسی میں کہتے ہیں کہ تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ، بندہ تدبیر کر رہا ہے، تقدیر ہنس رہی ہے۔ تدبیر کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، اور اللہ کے تدبیر اور اللہ کی تقدیر یہ اس کو الٹ دیتی ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے آنے والوں کے لیے متعین ہوتے ہیں، ان کے بیان کی وجہ سے باہر سے آنے والے افراد میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون ہے، اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس موسم حج کے بعد پورے عالم عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جب یہ حج سے یہ لوٹے ہیں کہ کسی گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، یا مثبت یا منفی۔ تو منفی پروپیگنڈا بھی ایسا شر ہے جس سے خیر پھوٹتی ہے، اور آج کل کے تو جدید مارکیٹنگ ٹولز میں نیگیٹو مارکیٹنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن انسان خود کرے تو وہ ظاہر ہے کہ غلط بات ہے، اور یہ وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے شر کے درمیان سے پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب یہ حالات پیدا ہو چکے، اور میں نے عرض کیا کہ جب وہ مسلسل کفار کا پریشر بڑھتا رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو فوری طور پر مکے والوں کے درمیان، مکے کے مسلمانوں کے درمیان آپ نے مواخات قائم کی ہے۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ، باہم بھائی بنانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہے، اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی قرار دیا ہے، اور نہ صرف بھائی قرار دیا بلکہ کہا اب یہ رشتہ سگے رشتوں کی طرح ہوگا۔ یہ مواخات دو بار ہوئی ہے، دوسری مواخات ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اس کی تفصیل وہاں عرض کریں گے۔ یہاں کی جو مواخات ہے یہ صرف مکے والوں کے مابین ہوئی ہے۔ عام طور پر سیرت نگار اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن قدیم سیرت نگاروں کے ہاں یہ تفصیل سے ملتی ہے، پھر متوسطین سیرت نگاروں نے بھی اس میں کوئی طرف اشارے کیے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب سب کے درمیان مواخات ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، تو آپ نے وہ ہاتھ پکڑا کہ تم میرے بھائی ہو۔ یہ مکی مواخات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خونی رشتے میں بھی بھائی ہونے کے باوجود، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو اپنا بھائی بنایا، جو اس وقت کے مواخات کے ضابطے کے مطابق سگے بھائیوں کے برابر تھا رشتہ۔ اور دوسرا عمل آپ نے یہ کیا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی ہے۔ حبشہ آج کے جغرافیائی اعتبار سے سمجھ لیجیے ایتھوپیا۔ جدے کے ساحل سے براہ راست وہاں تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، اور سمندری جہازوں کے ذریعے وہاں پہ آمد و رفت رہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی ہے کہ بھائی خاموشی سے چلے جاؤ۔ تو 12 افراد مرد اور 4 خواتین، یعنی کل 16 افراد نے پہلی ہجرت کی ہے۔ یہ ہجرت کے چوتھے پانچویں سال کی بات ہے، نبوت کے چوتھے پانچویں سال کی بات ہے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا اور ان کو لیے یہ بڑا اعزاز قرار دیا کہ انہوں نے یہ ہجرت کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ حضرت لوط کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا پہلا جوڑا ہے. یہ ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی ہے اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نجاشی کے نام خط بھی لکھا ہے. نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے. اس وقت بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے جو تبدیل نہیں ہوتے تھے، بادشاہت تبدیل ہوتی رہتی، سارے بادشاہ مرے گا تو نام بدل جائے گا. اس کا نام اسمہ ہے، لقب نجاشی ہے. اسی طرح اس وقت سلطنت روم کے بادشاہ کا نام ہے، لقب ہرقل ہے. کسرا کے بادشاہ کا نام، ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہے. نام ہوتے رہتے. جدید محققین سیرت نے اس کی وجوہات پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حبشہ کی طرف خاص طور پہ کیوں بھیجا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہی جو میں نے عرض کیا تھا کل کہ تجارتی اپنے دورانیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ سے واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ وہاں کا بادشاہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرے گا، اور وہاں بادشاہ عیسائی تھا تو اس سے مزید نرمی کا ایک پیغام جاتا تھا مشرکین کے مقابلے میں. یہ کچھ افراد وہاں پہ گئے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کو کوئی پیغام ملا ہے یا یہ کہ افواہ ملی ہے کہ وہاں پہ لوگ پھر مکے میں مسلمان ہو گئے ہیں، مکے والے تو وہ کچھ آئے ہیں لیکن وہاں کے حالات وہی تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر روانہ کیا ہے اور خاموشی کے ساتھ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے 6 نبوی میں. اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. عام طور پر جو ان کی روایت میں تعداد آتی ہے مرد و خواتین کی وہ 80-82 آتی ہے، اور بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں سیرت نگار کہ 80-82 تو مرد تھے، 18 عورتیں تھیں. تو اس طرح تقریباً کوئی 100 کے قریب مرد و خواتین ہوتے ہیں، واللہ اعلم. اس دوسری ہجرت کے موقع پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے. جب مسلمان وہاں چلے جاتے ہیں، ان کا اطلاع ملتی ہے، کفار کو پیچھا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، نکل جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں یہ تو عجیب ہے، یہ تو مسلمانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کچھ دنوں کے بعد مزید چلے جائیں گے، پھر اور چلے جائیں گے. تو وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک بڑا وفد بھیجا جائے اور وہاں بادشاہ کو بتایا جائے تو یہ تو ہمارے بگوڑے ہیں، یہ لفظ انہوں نے اختیار کیا تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہمارے بگوڑے تو ہمارے حوالے کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ظاہر ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، وہ انہوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا یا اس کا مقابلہ کیسے کیا. 2 شخصیات جو بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، ایک تو عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان کو قریش نے اپنے وفد کے طور پر بھیجا کہ جا کے بادشاہ سے بات کرے اور بتائیں کہ یہ مسلمان ہمارے بگوڑے ہیں، ہمارے بھاگے ہوئے باغی ہیں، ان کو واپس کیا جائے. اور اس مقصد کے لیے نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے لیے بڑے بڑے قیمتی تحائف بھی لے کے گئے اور ان کے درباریوں کے لیے بھی تحائف لے کے گئے. اور آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے حبشہ میں پہلے نیچے جو ان کے درباری تھے ان کو تحائف دے کے اپنا ہم خیال بنایا اور قائل کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اب یہ کام کریں کہ جب ہم گفتگو شروع کریں تو ہماری تائید کریں. انہوں نے گفتگو شروع کی، انہوں نے تائید کی، بادشاہ نے سوال جواب کیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ میری اجازت سے میرے پاس آ کے رہے ہیں اور اب تک جتنی مدت انہوں نے قیام کیا ہے مجھے ان کے رویوں سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ میں صرف یک طرفہ تمہاری گفتگو سن کر ان کو میں تمہارے حوالے کر دوں، بلکہ پہلے میں ان کی سنوں گا، ان کی بات سمجھوں گا اور اس کے بعد جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب مسلمانوں کا کام شروع ہوتا ہے
حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ مسلمانوں کی طرف سے متکلم بنتے ہیں۔ طے ہوتا ہے کہ دربار نجاشی میں مسلمانوں کا مقدمہ یہ پیش کریں گے۔ انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے عربی میں، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی لفظیات، اس کا میسج اور اس کا فلو انتہائی غیر معمولی ہے، لطف عربی میں ہی ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پورا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، پورا ایمان، پورا اسلام کیا ہے اس میں آ گیا ہے۔ بدکاریاں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، ہم میں سے ہر مضبوط کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نبی بھیجا جس کے خاندان، حسب نسب، شرافت، صداقت، دیانت، امانت، عفت، پاک دامنی اور اس کے تقوی سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ وہ 40 برس ہمارے سامنے گزر چکے تھے۔ وہ پہلے انبیاء کی طرح مبعوث ہوئے۔ پہلے انبیاء کا حوالہ کیوں؟ عیسائی ہے، پہلے انبیاء کو مانتا ہے، موسیٰ کو بھی جانتا ہے، عیسیٰ کو بھی جانتا ہے۔ مکے والوں کے لیے نبوت نئی چیز ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کی طرح مبعوث ہوئے، ان پر اللہ کا ایک فرشتہ وحی اور احکام لے کے آتا ہے، وہی نبوت کی تائید ہو رہی ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ بھی تو یہی کہتے تھے، اور تاکید کی کہ خدا کے سوا تمام بتوں اور پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو۔ اب آگے، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، امانتیں ادا کرو، خون ریزی سے باز رہو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، عہد پورا کرو، ہمساؤں کو تکلیف نہ دو، حرام کاموں سے بچو، جھوٹی گواہی اور پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے باز رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام ماضی کے اقوام میں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ تمام اقوام میں کامن ہے، یہ ہر نبی کا پیغام تھا، تو وہ واقف تھے اس سے۔ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو وغیرہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ شرک اور بت پرستی اور تمام اعمال بد چھوڑ کر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، ہمیں طرح طرح کے عذاب اور تکلیفیں دیں۔ ہماری قوم ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس گمراہی میں، سابقہ گمراہی میں واپس آ جائیں۔ اے بادشاہ، جب ہم پر دنیا تنگ ہو گئی اور ہمارے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا تو ہم نے اپنی جانیں بچا کر دین کی خاطر آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ یہ خطبہ ہے بادشاہ کے دربار میں۔ نجاشی نے کہا اچھا وہ کچھ کلام جو تمہارے نبی پر، پیغمبر پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ پڑھو۔ اب پھر دیکھیے حکمت، وہ کون ہے؟ عیسائی ہے، حضرت مریم کو ماننے والا ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے، تو وہ کہاں سے تلاوت شروع کرتے ہیں؟ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، چند ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ تلاوت سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اللہ کا کلام ہو اور اللہ کے صحابی پڑھنے والے ہوں اور پڑھنے والے بھی جعفر تیار ہوں، کیفیت تو ہوگی۔ اس کیفیت میں اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل جس کا وہ ماننے والا ہے، پیروکار ہے، یہ ایک ہی روشنی کے ایک ہی منبع سے پھوٹنے والی دو روشنیاں ہیں، یہ دو سوتے ہیں، دو نہریں ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے قریش کے وفد کو کہا تم چلے جاؤ، ہم ان کو حوالے نہیں کروں گا۔ عمر ابن عاص ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑے جلیل القدر، اپنے وقت کے سمجھدار ترین مدبر ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ وہ اگلے دن پھر آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے بادشاہ سلامت، یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ اچھا غصائی کرتے ہیں، بلاؤ ان کو، کیا کہتے ہیں؟ اب پھر دیکھیے حضرت جعفر کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر نے تو یہ بتایا کہ وہ خدا کے بندے، اس کے رسول ہیں، خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اللہ کا خاص کلمہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کلمت روح اللہ و کلمتہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا وہ کلمہ ہے، اور وہ پاک صاف بطول کے فرزند ہیں۔ حضرت مریم کا تقدس ہے، مقام ہے، وہ قرآن نے بیان کیا ہے۔
اس وقت نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس میں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور قریش کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھگایا ہے ان کے وفد کو، بلکہ اس کے دیے ہوئے تحائف بھی واپس کیے ہیں جو کسی بھی بادشاہ کی دربار سے واپس ہونے والی یعنی ان چیزوں میں سے ہیں جن کو ایک توہین سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ہمارے تحائف نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ لینے کے بعد واپس لوٹا دیے. ہجرت حبشہ ہوئی لیکن اس سے وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکے. وقتی طور پر تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا لیکن وہ نتائج جو وہ شاید مقصود تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، تو پھر مزید اقدامات کیے گئے. لیکن اس دوران پھر ایک کام اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ہیں. ایک چچا، کل ہم نے ان کا ذکر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قلبی تعلق ہے کئی وجوہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں. جس وقت حضرت عبداللہ کا نکاح جناب عبد المطلب کر رہے ہیں حضرت آمنہ سے، اسی وقت حضرت عبد المطلب اپنا بھی نکاح کرتے ہیں. اس نکاح سے یہ دونوں پیدا ہوتے ہیں، حضرت حمزہ بھی اور ان کی بہن حضرت صفیہ بھی، ہے وہ پھپھی حضور کی، یہ چچا ہیں. اور ان سے نکاح کرتے ہیں، اس سے یہ پیدا ہوتے ہیں. اس وقت جب حضور پیدا ہوئے ہیں حضور کے قریب قریب پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے حضور کے ساتھ یہ رضاعت میں شریک ہیں. صہیبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا ہے. حضرت حمزہ کی زندگی ایک اس وقت کے ایک شہزادے کی زندگی ہے جس کو اطراف کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کچھ تمول حاصل ہے، نوجوانی ہے، شوق ہے. شوق کیا ہے؟ اس وقت کا بھی شوق ہے، آج کا بھی شوق ہے. پیسہ ہو، فرصت ہو، وسائل ہوں تو انسان شکار کرتا ہے، تو شکاری ہیں. تو صبح صبح نکل گئے شکار کر کے، شکار کے بعد آئے تو مجلسوں میں بیٹھ گئے، رات ہو گئی سو گئے، پھر کھا پی لیا پھر نکل گئے. یہ ان کی زندگی. ان کو کچھ نہیں پتا کہ 6 برسوں میں یہاں کیا ہو رہا ہے. ایک روز یہ ہوتا ہے کہ حسب روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور ابو جہل آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور سخت بدتمیزی کرتا ہے. حضرت حمزہ کے خاندان کی ایک باندی وہ دیکھ رہی ہے. اچھا یہ گھر کے ملازم والی شکل ہے جو پرماننٹ مکمل نسل در نسل وفادار قسم کی ملازم چلے آ رہے ہوں تو ان کو ایک انسیت مالکوں سے ہوتی ہے، مالکوں کو ان سے انسیت ہوتی ہے. وہ اس نے کہیں دیکھ لیا اور اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لاوارث تو نہیں ہے، اتنا بڑا کنبہ، اتنا بڑا خاندان، یہ ہمارے مالک حمزہ کے بھتیجے، اور ان کو ایسے کوئی شخص کہہ رہا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے. حضرت حمزہ وہ اپنے تھکے ہوئے شکار سے گھر پہنچتے ہیں. اس وقت آدمی کے اندر طبیعت میں ایک آرام طلبی بھی ہوتی ہے، الجھن بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اس میں ایک انسان میں رد عمل کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. اس نے بڑھا چڑھا کے خوب بیان کیا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. ان کو غصہ آ گیا اور جس کیفیت میں تھے اسی کیفیت میں اسلحہ سمیت وہاں پہنچ گئے اور سیدھے جاتے ہی کمان ابو جہل کے سر پہ ماری اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. اس وقت اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کی کیفیت یہ تھی کہ ابو جہل بھی سہم گیا، اور جب دوسرے سردار ابو جہل کی حمایت میں کھڑے ہونے لگے
تو ابو جہل نے کہا کہ اس کو روک دو، واقعی آج میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بہت سخت کیا ہے۔ اس وقت وہ ایک کیفیت ہے، وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے ان کے چچا کو وابستہ کرنا مقصود ہے، اور وابستہ کیوں کرنا مقصود ہے؟ ایک اور بڑے مارکے کی تیاری ہے اللہ کے ہاں، اللہ کی تکوین میں، اللہ کے نصاب میں، اللہ کے حساب میں۔ تو ابو جہل کے منہ سے نکلا تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو بگاڑنا ہے بگاڑ دو۔ یہ کیا کہ گھر آ گئے۔ اب انہوں نے تو کبھی سنا ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ دین کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن ہیں قریش کے سردار، یہ سردار خاندان کے ایک فرد، بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، اور چونکہ جانتے نہیں ہیں تو انجانے میں بات قبول بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی عربوں کی روایت ہے، بغیر سمجھے نہیں مانیں گے، سمجھ میں آ گئے تو ڈٹ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھتیجے میں نے تو کہہ دیا ہے، بتاؤ تجھے دین کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختصراً سمجھایا، اور وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد فوراً ایک آدھ دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے۔ دعا دو ایک جیسے شخصوں کے لیے کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں برابر ہیں صلاحیت کے اعتبار سے۔ سعادت تو بعد میں ملے گی، صلاحیت برابر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس دین کو تیرا جو دین ہے، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے تقویت عطا فرما۔ ایک کون ہے؟ ابو جہل، اور دوسرا ہے عمر بن خطاب۔ دونوں کے لیے دعا کی ہے۔ دونوں کے لیے دعا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں میں سے ایک مانگا ہے، مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو جہل کی صلاحیت عمر بن خطاب سے کم نہیں ہے۔ اگر کم ہے تو آپ کو کم والا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بڑا زیادہ والا مانگے نا۔ برابر ہیں آپ کی نظر میں، ہم سے نظر میں غلطی ہو سکتی ہے، اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول کی نظر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو برابر ہیں دونوں۔ لیکن ایک ابو جہل کا ابو جہل ہی رہتا ہے، ابو جہل کی حالت میں مرتا ہے، اور ایک عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن کے قیامت تک کے لیے چمک اٹھتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ صلاحیت تو برابر ہے نا، فرق کیا ہے؟ صرف دامن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا۔ تو صلاحیت پر اترانا اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک صلاحیت کے ساتھ صالحیت نہ ہو۔ صلاحیت کسی کو بھی مل سکتی ہے، ابو جہل کو بھی ملی تھی، لیکن وہ صلاحیت الٹا جہنم کا ایندھن بن گئی اس کے لیے جب تک اس کو صلاحیت کے ساتھ صالحیت نہیں میسر آ سکی۔ اور عمر بن خطاب کو اسی صلاحیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکت سے جو نیکی اور صالحیت مل گئی، اس نے ان کو چمکا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو اس کے اثرات اسباب کی صورت میں منتج ہوتے ہیں، اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے رزق مانگا اور آسمان سے کوئی چیز اتر پڑی، نہیں۔ دنیا کے اس نظام میں اللہ کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی میسر آئے گا وہ سبب کے ذریعے میسر آئے گا، اس کے لیے اللہ نے کوئی ضابطہ رکھا ہے۔ سبب اور مسبب و علت المعلول پر اس پوری دنیا کا کارخانہ قائم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب، گرمی ہے، موسم ہے، شدت ہے، حضرت عمر اس وقت 30 سال عمر نہیں ہے ان کی ابھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے غصہ ہے، لیکن ایک دن مزید غصہ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ کیا روز روز کی بک بک جگہ ہے، قصہ ختم کروں، تلوار لے کے نکل آتے ہیں۔ راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تیور نظر آ جاتے ہیں آدمی کے کہ بھئی ارادے اچھے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بس میں ختم کر رہا ہوں، قصہ آج ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں دار ارقم میں مقیم ہے۔ جو ملنے والے ان کو راستے میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لوگے۔ کیا مطلب؟
تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، وہ اب نہیں ہوئی، وہ تو 6 سال پہلے مسلمان ہو چکی، 4 سال 5 سال پہلے ہیں۔ یہ اب جھٹکا ہے، یہ شوق ہے، چل پڑے بہن بہنوئی کے گھر۔ وہاں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کی آواز باہر آ رہی ہے۔ کنفرم ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، تو اسی طرح تنتناتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں، اور بہن دروازے پہ آتی ہے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں، لہولہان کر دیتے ہیں۔ بہن کو بچانے کے لیے بہنوں ہی سامنے آتے ہیں، ان کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، لہولہان کر دیتے ہیں۔ 2 فرد ہیں، دونوں سامنے ہیں، دونوں زخمی ہو گئے، خون کی اپنی تاثیر ہے۔ خون جب سامنے ہو اور انسان کے اندر دل کسی حد تک زندہ بھی ہو، نرم بھی ہو، تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو تھوڑا سا نرم پڑ گئے، کہلے کیا ہو رہا تھا، کیا پڑھ رہے تھے، مجھے سناؤ۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں سنا سکتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے، ان کی بہن نے، جملے بھی کہہ دیے کہ لگا اچھا تم کیا سمجھتے ہو، ظاہر ہے وہ بھی تو بہن تو عمر کی ہے نا، خون تو وہی ہے۔ تو وہ کہتے تم کیا سمجھتے ہو، میں ہوں مسلمان ہوں، کر لو جو کرنا ہے، بگاڑ لو، مار لو۔ تو تھوڑا سا اس جذبے نے بھی ان کو نرم کیا۔ انہوں نے کہا اچھا لاؤ۔ ان کا ایسے تو نہیں لا سکتے، یہ قرآن ہے، ناپاک آدمی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا جاتا ہے۔ باہر گئے، انہوں نے نہا دھو کے تیاری کی۔ حضرت خباب کو اندازہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ پہلے سے سن چکے تھے، حضور نے ان کے سامنے دعا کی تھی، ان کو علم تھا، انتظار بھی ہوگا۔ وہ آگے اندر سے اور کہا کہ مبارک ہو، تمہارے لیے لگتا ہے دعا قبول ہو گئی ہے۔ ان کا سناؤ کیا سنا رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اب اللہ کی تکوین، اس وقت تلاوت کس کی چل رہی ہے، سورہ طٰہٰ کی، اور جو آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں سورہ طٰہٰ کی 14ویں آیت آتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی حقیقی معبود ہوں، تاکید کے ساتھ، اننی انا اللہ، سوائے میرے کوئی معبود نہیں، میں ہی ہوں جو، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، یہاں پھر تاکید ہے، اور واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو کہتے ہیں تو بڑا نیک کلام ہے، بڑا ہی اچھا کلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس لگتا ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہارے لیے لو چلو۔ اب یہ اسی طرح تلوار لیے ہوئے چل رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں، لیکن جا تو عمر رہے ہیں نا تلوار لیے ہوئے، کسی کو کیا پتہ یہ عمر کی کایا پلٹ ہو چکی ہے۔ دار ارقم تھوڑا سا بلندی پر ہے، دور سے نظر آتے ہیں، پھر پہرہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، صحابہ کھڑے ہوئے وہاں پہ تلواریں لیے ہوئے باہر، تو وہاں ایک تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے کہ عمر آ رہا ہے تلوار لیے ہوئے، پتہ نہیں کچھ ہو جائے، کوئی بدمزگی تو ہوگی نا کم از کم۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ حضرت حمزہ کا اسلام دراصل ایک اور بہت بڑے مارکے کی تیاری تھی۔ حضرت حمزہ حضرت علی، حضرت عمر کے سطح کے آدمی ہیں، جلالت شان میں، شجاعت میں، بہادری میں، نوجوانی میں، کڑیل پن میں اور جذبے میں۔ مذاق تو نہیں ہے، ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ تو صحابہ میں جب وہ چیمے گوئیاں ہوئی تو کیا ہوا، کہ عمر آ رہے ہیں تلوار لیے ہوئے، تو کہتے آنے دو۔ اور ایک جملہ کہا، سچی بات ہے، وہ عربی میں جب جملہ ہم پڑھتے ہیں تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ جملہ سیدنا حمزہ ہی کو جچتا ہے، انہی کے لیے یہ جملہ لکھا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً، اور اگر کسی غلط نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ در حقیقت حضرت حمزہ کا اسلام حضرت عمر فاروق کے اس دربار نبوت میں آمد کا مقدمہ تھا، اس کی تیاری تھی۔ عمر کے کو آتے ہوئے اس کیفیت میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عمر کو پیغام دینے کے لیے ایک حمزہ درکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا ہے اور کہا ہے
تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پہ عذاب نازل نہ کرے. انہوں نے کہا اسی لیے حاضر ہوا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس وقت مسلمانوں نے جو تکبیر کہی ہے, اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے, تو مکے میں بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے سنا. پہلی دفعہ اللہ کا کلمہ اتنا قوت کے ساتھ بلند ہوا ہے. اور اسی کے بعد پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اعلانیہ نماز پڑھیں گے. اور اسی دوران ایک واقعہ اور ہے جو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان کا شاہد ہے. اور عبداللہ ابن مسعود بھی ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہیں, یہ حضرت عمر سے بہت پہلے مسلمان ہوئے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا, ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ اصرار شروع کر دیا کہ مکے والوں نے بیت اللہ میں کبھی اللہ کا کلام زور سے نہیں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ کم ہیں ابھی, وہی بات, اور اصرار کرتے رہے. تو پھر آپ نے اسی حکمت عملی کے تحت کہا چلو بسم اللہ کرو اور سب اپنے اپنے قبیلے میں شریک ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے, شریک ہو گئے, اور پھر عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت تو شروع کر دی, قریش پل پڑے, اور براہ راست آپ کے بھی چہرہ انور کو عبداللہ ابن مسعود کے نشانہ بنایا, زخمی کر دیا. چہرہ سوج گیا ہے, ورم آ گیا ہے. چہرہ ویسی نازک جگہ, معمولی سی چوٹ بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے. لیکن ملاحظہ کیجئے کہ اس کیفیت میں عبداللہ ابن مسعود کو لایا گیا ہے. صحابہ نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا تھا, اب تکلیف اٹھا لی نا. تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں کہ چلو کل پھر چلتے ہیں. اور آگے ایک بات کہی کہ خدا کی قسم جب وہ میرے چہرے کو مار رہے تھے تو مجھے بالکل اثر محسوس نہیں ہو رہا تھا, کوئی تکلیف اور کوئی چوٹ کا احساس نہیں تھا. یہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے, اور یہ ان کی, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیرت میں یہ ان کی اولیت ہے یا ان کو اعزاز ہے. اس کے بعد پھر کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں کی طرف سے مزید ڈرایا دھمکایا گیا ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ علیہ التسلیم کو ابو طالب ایک درے میں لے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ کے سماجی مقاطعے کا ایک اہتمام ہوا ہے. تمام یہ لوگ, میں نے عرض کیا کہ مشاورت کیا کرتے تھے, مشورے میں اکٹھے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ لوگ تو مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی ہم سے کوئی معاہدے کا نہیں ہے, ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے, تو اب ان کو کسا جائے, ان کو پابند کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا ہے, تحریری معاہدہ ہے, لکھ کر ریٹن ایگریمنٹ ہے. تمام مکے والے اس میں شریک ہیں. لکھنے والے شخص کا نام ہے منصور بن اکرمہ. اللہ کی شان ملاحظہ کیجئے, جن انگلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس نے معاہدہ لکھا تھا, اسی وقت اس کی وہ انگلیاں قیامت تک کے لیے شل ہو گئیں, ختم ہو گیا, ناکارہ ہو گیا اس کا ہاتھ. معاہدہ کیا تھا؟ قریش کو پابند کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ رشتے نہیں کرو, نہ ان کو اپنے لڑکیاں دینی ہے, نہ ان سے لڑکیاں لینی ہے, نہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, نہ ان کو بیچنا ہے, نہ ان کو خریدنے دینا ہے, نہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا ہے, نہ ان کو کھانا اور خوراک پہنچانی ہے. مقاطعے کا بعض اوقات یہ مطلب لیا جاتا ہے, یہ بائیکاٹ کا, کہ مسلمانوں کو کہیں بند کر دیا گیا تھا. بند کرنا ممکن نہیں تھا, ایک بات. دوسری بات, اس مقاطعے میں صرف مسلمان نہیں شامل تھے, اس میں بنی ہاشم شامل تھے. بنی ہاشم کی بہت بڑی تعداد غیر مسلم تھی, جو خود جناب ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے اس وقت. بعد میں بھی ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں, جو بخاری شریف کی روایت ہے, کہ مسلمان نہیں ہوئے. محمد بن اسحاق کی ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں, بس وہ ایک روایت ہے.
مشہور روایت، مضبوط روایت، مستند روایت جو ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے. اس پہ آگے چلے کے عرض کروں گا ابھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے خاندان کو لے کر جناب ابو طالب اس وقت درے میں، ایک پہاڑی درہ ہے جو بنو ہاشم کا مشہور ہے شعب ابی طالب کے نام سے، وہاں پہ وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سب کو یہ کہا ہے کہ بھائی اب حضور کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ سب لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں. یہ کوئی 3 برس کا عرصہ ہے جو اس قدر سماجی مقاطعے میں گزرا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے والوں کو جان کے لالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. اور یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ بعض اوقات بچوں کو بہلانے کے لیے پتیلیوں پہ مائیں خالی چمڑے کا ٹکڑا پانی میں ڈبو کے ابالنے کو رکھ دیتی تھی. کھال کا ٹکڑا 2 دن کا پکاتے رہیں، کچھ نکلے گا؟ نہ رنگ بدلے گا، نہ ذائقہ، نہ بو، نہ کچھ، نہ غذائیت، کچھ بھی تو نہیں ہے. بچوں کو بس یہ احساس ہو جائے کہ کچھ پک رہا ہے. یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے. اس کیفیت میں 3 برس گزرے، لیکن اس دوران آنا جانا رہتا تھا، ملاقاتیں رہتی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ خاص جگہ پہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کیفیت میں جب 3 برس گزر گئے ہیں تو پھر وہیں کے لوگوں میں ایک چیمے گوئیاں شروع ہوئی ہیں اور اس معاہدے کے خلاف بات چیت شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے ایک دن ہشام بن عمر ابن ربیعہ کو یہ خیال پیدا ہوا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے. انہوں نے ذکر کیا زہیر بن امیہ سے، یہ مسلمان ہوئے. اور وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم کھاؤ پیو اور تمہارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب بھوکے رہیں؟ کہا نہیں، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا، میں تو اس معاہدے کے خلاف تھا. پھر کیا کریں؟ کہتے اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 آدمی ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو تیسرے کو ملاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مطعم بن عدی کے پاس چلتے ہیں، اس سے ذکر کے انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے خلاف تھا. پھر ابو البختری کے پاس گئے، اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. پھر زما بن اسود کے پاس گئے. یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور طے یہ ہوا کہ ان کے یہاں ایک مجلس تھی، ندوہ، مجلس ندوہ کہتے تھے، دار الندوہ، جہاں وہ یہ سارے مشاورتیں کیا کرتے تھے کہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں بات کریں گے. ابو جہل بھی آ گیا، زیادہ خوف ابو جہل کا ہی تھا، بڑا سردار وہی تھا. اور وہاں آ کے ایک نے بات شروع کی، پھر دوسرے نے لقمہ دیا، پھر تیسرے نے دیا. ابو جہل سمجھ کے چلے گئے تو تم لوگوں نے کوئی پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. کی ہے. تو سب نے کہا کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. اور آخر اسی دوران جناب ابو طالب بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے. اور آ کر اس وقت انہوں نے ایک بات کہی، حضور کا ایک اور معجزہ. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع کیا ہے کہ وہ معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے. عربوں کی عام روایت تھی کہ وہ کوئی بھی تحریر لکھنے سے پہلے جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے ہیں، وہ بسمک اللہم لکھا کرتے تھے. تو ابو طالب نے کہا کہ جہاں اللہ کا نام ہے اس کے علاوہ سب دیمک چاٹ چکی ہے. وہ انہوں نے معاہدہ لکھا تھا باقاعدہ، جو بھی شکل ہوتی تھی لکھنے کی، لکھنے کے بعد بیت اللہ میں اندر ٹانگ دیا تھا. بیت اللہ میں تحریریں لٹکا کرتی تھی، اس وقت کی عام روایت تھی. چنانچہ عربی کے جو مشہور قصیدے ہیں، 7 بڑے قصیدے، شاعری کا ایک قصیدہ ہوتا ہے، 7 بڑے قصیدے، ان کو 7 معلقات کہتے ہیں. 7 تو 7 ہو گئے، قصیدے نہیں ہے، قصیدے کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ. معلق، لٹکے ہوئے، یعنی عربوں کے ہاں وہ 7 قصیدے ادبی اعتبار سے مسلم تھے کہ ان سے اوپر ہمارے پاس شاعری میں کوئی کلام نہیں ہے. جیسے اردو ادب میں غالب کا مقام متعین ہے، میر کا مقام متعین ہے، ایسے ان کا 7 کا مقام متعین تھا. اور وہ وہاں اعزاز کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 کی ترتیب سے وہ لٹکائے گئے تھے. اسی طرح یہ معاہدہ بھی لٹکایا گیا تھا، لیکن باقی لٹکی ہوئی چیزیں اپنی جگہ رہیں. اس معاہدے کو اللہ کے حکم سے دیمک نے چاٹ لیا. تو جب جناب ابو طالب نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا تو بڑا آسان ہے معاملہ، جا کے چیک کر لو. اور اگر واقعی دیمک چاٹ چکے تو بس پھر یہ قصہ ختم ہے. دیکھا تو وہ سب صاف تھا. اس وقت معاہدہ ختم ہوا ہے. پھر جناب ابو طالب ان کو باہر لے کر آئے اور 3 سال کے بعد وہ فاقہ کشی ختم ہوئی ہے اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا ہے. جو ہجرت حبشہ کر چکے تھے وہ لوگ وہاں محفوظ تھے، لیکن باقی لوگ یہاں پہ پریشانی کا شکار تھے. یہی وہ موقع ہے، اس سے تھوڑا پہلے یا اس کے فوری بعد معجزہ شق القمر پیش آتا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے.
27वें پارے میں پوری سورت ہے، سورۃ القمر، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ قریش عام طور پہ مختلف مطالبے کرتے رہتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، کوئی آپ کی اتنی طاقت ہے تو۔ حضور نے کہا تم مانو گے نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا مان لیں گے۔ تو بہرحال مشورہ ہو گیا، طے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور صرف 2 ٹکڑے نہیں ہوا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا وقت وہ اس حالت میں موجود رہا ہے کہ جتنا وقت عصر سے عشاء تک کا ہوتا ہے، اور وہ 2 ٹکڑے بھی اس طرح ہوا کہ ایک پہاڑ کے ایک کونے پہ چلا گیا، دوسرا ایک پہاڑ کے دوسرے کونے پر چلا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اور وہ آنکھیں مل مل کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ واقعہ صرف مکے والوں کو پیش آیا، انہوں نے تو سامنے دیکھا، بلکہ اس وقت جو تجارتی قافلے باہر گئے ہوئے تھے، ظاہر چاند تو ایک ہی ہے، انہوں نے بھی یہ بات بعد میں آ کے ذکر کی کہ ہاں ہم نے بھی ایسا دیکھا تھا، فلاں وقت فلاں دن ایسا موقع پیش آیا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو بھی جادو قرار دیا اور اس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ماننے سے انکار کیا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ شق القمر کا واقعہ اسی سے پہلے یا اس کے تھوڑا عرصے بعد پیش آیا ہے۔ یہ چند واقعات تھے جس پر ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔